کریڈیبلٹی کو شیک کرنے کے حوالے سے یہ اس طرح کی خبریں بریک کی گئی ہیں، تو وہ اس سچ کو جاننے کے لیے کورٹ نے کل سب کو بلا لیا اپنے پاس. کورٹ نے اس کے اندر اپنا لاہ عمل خود دینا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اگر وہ البتہ ڈس اون کر جاتے ہیں تو پھر ساری لائبلٹی ان میڈیا کے افراد پر آ جائے گی جنہوں نے اس خبر کو بریک کیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسامہ، آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی. اس وقت ہم موجود ہیں ملک لا ایسوسی ایشن میں، جہاں پر ہم موجود ہیں طاہر پرویز ملک صاحب کے ساتھ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ جو بیان سابق چیف جسٹس صاحب نے ایک سابق چیف جسٹس کے بارے میں دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 2018 سے پہلے نواز شریف کو ضمانت نہیں دی جائے گی. ہم ان سے پوچھیں گے یہ وہ کون سی ضمانت ہے جو کہ 2018 سے پہلے نہیں دی جائے گی. آئیے ہم چلتے ہیں ملک صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے آپ کا سوال سنا ہے. بیسیکلی یہ جولائی 2018 کا ایلیگیشن اور وقوع جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا. تو ٹو مائی نالج یہ 25 جولائی 2018 کو کنوکشن ہوئی تھی. اس کنوکشن کے بعد جو ہے اپیل جب فائل ہوئی، اس اپیل کے دوران جو ہے وہ ضمانت ہوتی ہے 426 جو ہماری CRPC ہے، تو وہ اس ضمانت کی بات ہو رہی ہے. یعنی ضمانت کیس کے فیصلے سے پہلے بھی ہوتی ہے اور کیس کے فیصلے کے بعد بھی ہوتی ہے. چونکہ یہ جولائی 2018 کی بات کی جا رہی ہے تو اس وقت وہ پنشمنٹ ہو چکی تھی اور یہ بیل آفٹر کنوکشن کی بات ہو رہی ہے. اس کی بات ہوئی تھی اس ایفیڈیوٹ جس میں یہ الیج کیا گیا کہ سرٹن جو ہے وہ لوگوں کو پریشرائز کیا گیا کسی سابق چیف جسٹس کی جانب سے. سر جس ڈاکومنٹ کی بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے وہ نوٹرائزڈ ہے اور عہد کمشنر کے سامنے پیش کیا گیا ہے. آپ خود بھی نوٹرائزڈ ہیں، کیا کہیں گے سر اس پر آپ؟ دیکھیں، نوٹری پبلک ہونا اور اوتھ کمشنر ہونا یہ دو علیحدہ باتیں ہیں. اوتھ کمشنر کا جو لائسنس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ لاہور دیتی ہے لاہور کے اندر رہتے ہوئے. اگر وہ GB میں تھا تو وہاں پہ GB کے لحاظ سے جو وہاں کی کورٹ ہے اس نے پرمٹ کرنا تھا اوتھ کمشنر کو. اور جو نوٹری پبلک ہے یہاں پہ لاہور کے اندر جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اس کی لائسنسنگ کرتی ہے اور وہ جو ہمارا گزٹ ہے اس میں نام چھپتا ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو اس ایک ڈاکومنٹ کے اندر ہی کہا گیا کہ یہ اوتھ کمشنر کے سامنے سائن ہوا اور وہ نوٹرائزڈ بھی ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس بندے کو، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک ہی بندے کے پاس دونوں لائسنس ہوں، ادروائز یہ دو علیحدہ بندے ہو سکتے ہیں. تو جو ان کی جو کام ہے ان کا بیسیکلی یہی سورن کرنا ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے سامنے جا کے اوتھ کمشنر کے وہ قسم کھا سکتا ہے کہ جو اوپر دی گئی اسٹیٹمنٹ ہے میں اسے آن کرتا ہوں اور اپنے سائن کرتا ہوں. تو وہ نوٹرائز بھی سائملٹینیسلی وہ ڈاکومنٹ بھی اٹیسٹ کرتا ہے اور لوگوں کے جو سگنیچر ہیں ان کو ویریفائی بھی کرتا ہے. تو اس کیس میں یہ کہا جا رہا ہے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں میڈیا میں کہ یہ جی آدھا حصے میں کہا گیا کہ اوتھ کمشنر کے سامنے تھا اور اگلی اس میں کہا گیا کہ جی نوٹرائز تھا وہ بندہ، نوٹری پبلک کا بھی آتھرائز لائسنس رکھتا تھا. سر جو نوٹرائز اگر وہ بندہ جا کے کہہ دیتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ بات ہوئی، پھر عدالت اس پر کیا ہوگا؟ نوٹری پبلک جا کے کہتا ہے، نوٹری پبلک کو تو شاید اس سٹیج پہ کسی نے بھی کال نہیں کرنا ہے. یعنی نوٹری پبلک کو اس لیے تھوڑا سا ویٹیج دی جا رہی ہے کہ وہ ایک لائسنس یافتہ بندہ تھا. یعنی یہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے میڈیا میں جو آ گئی ہے کہ وہ کسی نے کہا جی مجھے دی اور وہ کل کو، یعنی دینے والا اور اس کو خبر کو پبلک کرنے والا، ان دونوں کے درمیان ایک نیا بندہ، ایک اور بندہ ہے جو کل کو ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے. تو اس لیے تھوڑی سی اس کی امپورٹنس دی جا رہی ہے اوتھ کمشنر کی اور نوٹرائز کی کہ وہ بھی اتنا ہی ایکولی رسپانسیبل ہے اس بات کا جنہوں نے خبر بریک کی ہے ان کے ساتھ ساتھ. سر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بلا لی ہے، سر وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے کل؟ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے وہ سیریسلی لیا ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک میڈیا نے خبر بریک کی ہے اور جو میڈیا کی خبر ہے وہ ایز اٹ از جو ہے وہ قابل ادخال شہادت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کو انہرڈ جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی جو ہے رائے دے دینی چاہیے یا آگے بڑھ جانا چاہیے. تو ٹھیک کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جن لوگوں نے یہ خبر بریک کی تھی ان کو بلا لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو GB کے جو پریویس چیف جسٹس تھے ان کو بلا لیا گیا تاکہ واضح طور پہ پتہ لگ سکے کہ جو کہا جا رہا ہے کیا جو یہ بات اس میں کوئی ویٹیج ہے بھی یا نہیں. تو پبلک امپورٹنس کی اس لیے بن گئی یہ بات کہ اس میں جو ہائر جوڈیشری ہے اس پہ کہا گیا جو ریمارکس ہے کورٹ کی جانب سے، یہ تو ایک طرح سے ان کی کریڈیبلٹی کو شیک کرنے کے حوالے سے یہ اس طرح کی خبریں بریک کی گئی ہیں. تو وہ اس سچ کو جاننے کے لیے کورٹ نے کل سب کو بلا لیا اپنے پاس. بیان دیا گیا ہے، ایسے بیان کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اب سب سے پہلے تو اس کو ویریفائی کرنا ہے کورٹ نے کہ بھی ایسا کوئی بیان تھا بھی کہ نہیں. لائکلی ایوری لائکلی میرے خیال میں کل ایسا ہی ہوگا کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو سب سے پہلے ان سے پوچھا جائے گا کہ ایسا تھا یا نہیں تھا. اور زیادہ اس میں یہ ہے کہ شاید ان سے وہ تحریری طور پر اس کو جواب مانگا جائے جن کو بلایا گیا ہے. میڈیا والوں سے بھی مانگا جائے گا اور ان سے بھی جو جن سے یہ الج کی گئی ہے. تو
تو پھر آگے نئی سینیریو نکلے گی ان کے جواب کے ساتھ وہ اٹیچ ہوگی بات کو کیا کہتے ہیں اس کو. اگر مان لیا جاتا ہے کہ جو ڈاکومنٹ جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات سچی ہوتی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر کیا ایکشن لے گا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیے, معاملہ چونکہ کورٹ کے سامنے سب جوڈائس ہے, کورٹ نے اپنا رستہ خود بنانا ہے اس کے اندر کہ اگر وہ خود اون کر جاتے ہیں کہ ہاں جو یہ کہا جا رہا ہے سارا کچھ درست ہے, تو اس کے بعد کورٹ نے رسپانسبلٹی, ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ کورٹ نے اس کے اندر اپنا لاہ عمل خود دینا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اگر وہ البتہ ڈس اون کر جاتے ہیں تو پھر ساری لائبلٹی ان میڈیا کے افراد پر آ جائے گی جنہوں نے اس خبر کو بریک کیا ہے. نواز شریف صاحب کو کیا اس کا کوئی ایج مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ دیکھیں یہ بھی ساری پرزمپشن کی باتیں ہیں, یہ ایک پرزمپشن بیسڈ ایک سٹیٹمنٹ تھی, اس پرزمپشن کو لے کے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں, اور پھر دیکھنا یہ ابھی کہیں بات اور ہوتی ہے, اس کو عدالت میں ایڈمیزیبل بنانا اور بات ہوتی ہے. تو ابھی بنیادی معلومات ہیں, بنیادی چیزیں ہیں, تو آج ہی یہ کہہ دینا کہ اس کا کسی کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا بہت پری میچور ہے یہ بات. سر اس وقت میڈیا میں یہ ہلچل مچی ہوئی ہے اس بیان کو لے کر, آپ کے خیال سے اس طرح کے بیان, اس طرح کی سٹیٹمنٹس کیا میڈیا پہ آنی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں یہی تو وہاں پہ کل ڈٹرمن ہوگا کہ میڈیا تو لے کے چیز کو بھاگ پڑتا ہے آگے کسی بھی چیز کو, تو اسی لیے پہلا جب نوٹس کیا گیا تو ان لوگوں کو بھی کیا گیا جنہوں نے اس خبر کو بریک کیا. تو الٹیمیٹلی یہ ہم اپنے اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجر جو ہیں وہ اسی طرح ہی وضع ہوتے ہیں, یعنی سوسائٹی گرو کرتی ہے, معاملات سامنے آتے ہیں اور پھر نئے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ رولز بنتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر کورٹ محسوس کرتی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات, کیونکہ اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ایک چیف جسٹس اٹھ کے کسی پرانے چیف جسٹس کے اوپر کوئی الزام لگائے, تو جب نئی باتیں آتی ہیں تو نئے رستے نکلتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس سے نئے رستے ملیں گے, اور میڈیا کو بھی جو ہو سکتا ہے کوئی نئی انسٹرکشن جاری کر دے ہائی کورٹ کے بھی, آپ اگر ایسے ہو تو آپ کو ایسے کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں سر ایک چیف جسٹس دوسرے کے بارے میں بیان دے دیتا ہے, پھر وہ بیان بازی شروع ہو جاتی ہے, میڈیا بھی اس کو کوریج کر رہا ہے کیونکہ میڈیا بھی آ رہا ہے, عوام پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں عوام پر تو ڈیفینیٹلی اس کا برا اثر تھا, تو ہائی کورٹ اس کو سن رہی ہے نا, اس میں ہائی کورٹ نے تو بلکہ کہہ دیا اس کے اندر کہ اس سے بہت برا اثر پڑ رہا ہے کہ اتنے کریڈیبل لوگ جو ہیں ہماری سوسائٹی کے جو ہیں ان کے وہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ, بلکہ وہ میں ابھی نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی بات کہی ہے, میں یہ کہوں گا ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے وہ ان سے منسوب کر کے بھی اگر میڈیا اگر وہ چلا رہا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی پروسیجر ہونا چاہیے. چیف جسٹس صاحب سے بات کی گئی, انہوں نے کہا کہ وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے, دوسرے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. یہ تو سیاستی باتیں ہوتی تھی, اب وہ عدالتوں میں آ گئی اور عدالتوں سے یہ ججز کے درمیان آ گئی ہے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کل 10:30 بجے وہ سامنے آئیں گے اور آنے کے بعد وہ یہ بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہے. اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی شخصانہ ہرٹ نہیں ہوگا جن سے منسوب کر کے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں, ان کو بھی کسی نہ کسی مناسب فورم پہ اپرچونٹی ملے گی کہ جو بات ان سے منسوب کر کے کہی جا رہی کہ یہ مجھ سے ایکسٹینشن مانگ رہے تھے یا نہیں مانگ رہے تھے, یا ان کا جواب آیا کہ یہ تو میرا اختیار نہیں تھا, یہ وزیر اعظم نے دینا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو الٹیمیٹلی وہ جو ہے وہ مناسب موقع ملے گا اگر وہ یہ باتیں کہیں گے جو ان سے منسوب کر کے کہی جا رہی ہیں, تو وہ الٹیمیٹلی وہ پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا. سر لاسٹ میں پوچھوں گا, کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ پبلک کو بھی, میڈیا کو بھی, اور جو ہمارے جو اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے آنریبل جو لوگ ہیں ان کو تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا. جو کہنے والی بات ہے وہ میڈیا کو میں کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا والے اگر کوئی بھی خبر لیتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہ ملکی وقار کے اگینسٹ تو نہیں ہے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے پوری ملک کی عوام پر کیا اثر پڑتا ہے. یعنی اگر ہماری پوری جوڈیشری جو اسٹیک پہ جا سکتی ہے کسی خبر پہ, تو ڈیفینیٹلی اس کو جب تک اس کو اچھے طریقے سے ویریفائی نہیں ہو جاتی, یا ان کے پاس کوئی ویڈیو کلپ نہیں آ جاتا, یا کوئی ایسی چیز نہیں آتی, خالی ایک اوتھ کمشنر یا نوٹری کے کسی اسٹیٹمنٹ کو لے کے ایک دم سے آپ ہلچل مچا دیں, تو میرے خیال میں زیادہ رسپانسبلٹی کی ضرورت میڈیا کی جانب سے ہے. اور عوام کو بھی اس کو آسانی سے لینا چاہیے کہ جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی تو اس پہ کوئی بھی اس کو لے کے ایک جو ہے وہ ایک دم سے گوسپ اور وہ جس کو وہ مختلف قسم کی جو جھوٹی خبریں دائیں بائیں فلوٹ کر رہی ہیں, تو عوام کو بھی اس کا ابھی اثر نہیں لینا چاہیے. بالکل یہ بھی پری میچور سٹیج ہے. جی تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے طاہر پرویز ملک, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. وہ بتا رہے تھے کہ میڈیا کو اس پر تھوڑا سا محتاط ہو کے چلنا چاہیے کہ اگر یہ کل اسٹیٹمنٹ ڈس آن ہو جاتی ہے تو اس کا جو ذمہ ہے وہ میڈیا پر بھی آ سکتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے. اسی کے ساتھ اپنے اینکر پرسن محمد اسامہ کو اجازت دیجیے. باغی ٹی وی دیکھتے رہیے.